کیا ہے۔ موریناگا BF3 مامز کا بیسٹ فرینڈ، اشتراک میں شامل ہیں KNN's Delight Protein Power Breakfast۔ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکے، آؤ کر دکھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ملکی سیاسی منظرنامہ اس وقت تقسیم در تقسیم نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف افتتاحی کاموں کے ناموں پر جلسے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر سڑکوں پر ہے، پیپلز پارٹی سپٹمبر میں سڑکوں پر آنے کا اشارہ دے رہی ہے اور شیخ رشید باقاعدہ طور پر دھمکی دے رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے ساتھ ساتھ اندرونی تقسیم در تقسیم کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ہمیں علاقائی طور پر بھی کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ پاکستانی قوم خصوصاً بلوچستان کے عوام اور گلگت بلتستان کے عوام بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان کی طرف سے بھی کل چمن بارڈر کے اس پار دوستی دروازے کو بند کیا گیا اور وہاں بھی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ آج پاکستان میں OIC کے سیکرٹری جنرل ایاد امین مدنی صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حل پر بہت زیادہ زور دیا۔ یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں۔ بہت ہی ایک ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی، میں ذاتی طور پر بڑا احترام کرتا ہوں جناب محمود خان اچکزئی صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ۔ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بلوچستان پہ بیان دیا، میں اس لیے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی بلوچستان میں ہیں، بلوچستان سے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ یہ بھارت کے جو پاکستان کے اندر مداخلت کا سلسلہ ہے اس کا ایک ثبوت ہے۔ آپ کے بلوچستان کے منتخب وزیر اعلیٰ نے بھی جلوس نکالا، آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر پراچا، بڑی مہربانی آپ کی۔ پتہ نہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے، بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، اور سفارتکاری میں خاص طور پر، اور سفارتکاری میں، سیاست میں، بیان بازی میں۔ نریندر مودی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، ان پہ الزامات تھے کہ وہ ایسے اقدامات میں ملوث ہیں کہ ان کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جاتا۔ بچر آف مسلمز، یہ باقاعدہ انڈین میڈیا پینٹ یہ بالکل، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بڑا شریف آدمی میں گزارا نہیں، میں کر رہا ہوں، ان کا میڈیا استعمال کرتا رہا، ان کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، نریندر مودی کو امریکہ نے ویزا ریفیوز کیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ وہی نریندر مودی آج امریکہ جاتا ہے دو دفعہ، کبھی ناشتہ کرتا ہے، کبھی فلانا کرتا ہے، کانگریس کو ایڈریس کرتا ہے، جوائنٹ سیشن کانگریس کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بابا ہم میں نقص کہاں ہے؟ امریکہ پاکستان کا، جس کے ہم مخالف تھے، بہترین اتحادی تھا، سیٹو سینٹو پتہ نہیں کیا کیا، بڑے ویر کا فلانا، یہ تماشے، اور انڈیا ٹلٹڈ ٹوارڈز سوویت یونین۔ وہ اس کا اتحادی آ کے اتنا پیارا ہوا ہے وہاں، کانگریس، وہ ان کو ویزا نہیں ملتا تھا، آج اسٹریٹجک پیکٹ سائن ہو رہے ہیں۔ ہمارا سب سے نزدیکی اتحادی، جس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی فوجیں بھی قربان کریں گے، سعودی عرب نے ان کو سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا۔ دبئی کے ہمارے اتحادی نے ان کے لیے ایک بڑے گراؤنڈ میں، وہاں ایسی بات نہیں کر سکتے، دبئی کے گراؤنڈ میں ان کے لیے جلسے کا اہتمام کیا۔ بات یہ ہے، ہمیں اپنی بات سوچنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ویزا نہیں ملا تو وہ آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اتحادی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، بہترین ایوارڈ دیتے ہیں۔ گالیاں دینے سے، اگر گالیاں دینے سے کہا ہوتا ہے بسم اللہ کیجیے، شروع کر دیتے ہیں۔ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، سیاسیات میں یہ ہوتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، آپ کا مخالف کچھ کہتا ہے۔ اگر میں 200 دفعہ کہوں، فلانا کہوں، بات یہ ہے، ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کول مائنڈیڈلی، ہمیں اپنے مخالفین کی جاسوسی ایجنسیوں سے رحم کی خواہش کیوں ہے؟ سی آئی اے کو کیوں معاف کریں؟
मोसाद क्यों माफ करे, मोदी के राव क्यों माफ करे। बात यह है یہ خفیہ ایجنسیاں اپنا کام کرتی کرتی ہیں، ہیں۔ یہ ایک ورلڈ ڈپلومیسی کا ایک بہت ہی منافقانہ عمل ہے جو سب لوگ کرتے ہیں، بٹ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، اور آپ نے درست فرمایا کہ مودی کو ان کے عوام نے منتخب کیا، وزیر اعظم بنایا، وہ ایوان سے منتخب ہیں، لیکن کیا جو خفیہ ایجنسیاں کام کرتے ہیں وہی کام منتخب لوگوں کو کرنا چاہیے؟ مثلا بلوچستان تو ایک پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 1 بڑا وضاحت سے کہتا ہے، یعنی میں تو پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ خفیہ ایجنسیاں کریں اپنا کام، منفی کام کرتی ہیں، لیکن منتخب لیڈر کہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے یا گلگت بلتستان میں یہ ہو رہا ہے، تو منتخب ان پہ ہاں بھی ان پہ اعتراضات ہوئے ہیں، کانگریس کی طرف سے اعتراضات ہوئے ہیں، ان کی کشمیر پالیسی پہ اعتراضات ہوئے ہیں، ان کی ان بیانات پہ اعتراضات ہوئے ہیں۔ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہوگا، گالیاں دینے صرف، میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا 100% ہے کنڈیم اٹ، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے شوکت بھائی، اگر کوئی میری بات سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے حالات بڑے نازک ہیں، ہمارے ارد گرد روزانہ روز بروز گہرا تنگ ہو رہا ہے، یہی تو میں بات کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا ہے، ہم نے کسی کو خارجی ایجنسیوں کی طرف پش نہیں کرنا ہے۔ جب اسٹیٹ ہمارے اپنے لوگ ناراض ہوں گے تو دنیا کی تمام ایجنسیاں ان کو سپورٹ کریں گی، جائز ناجائز، خطرناک ٹریننگ دیں گی، خطرناک اسلحے دیں گی، دنیا جان کی مالی امداد ملے گی۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کو اکٹھا رکھنا ہے۔ مجھ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ میں کتاب اس لیے لایا تھا، میں جب پارلیمنٹ میں آیا، بھائی ہماری سرشت ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم انگریزوں کے خلاف لڑے، ہم تمام مارشل لاؤں کے خلاف لڑے۔ جب پہلی دفعہ میں آیا، یہ 1990 ہے، پہلے دن میں نے بڑی کوشش کی، گورنر ایوب چیئر پہ تھا، لوگوں نے حلف لیا، اسپیکر تھے اس وقت، اسپیکر تھا، اور میاں صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، IGI کی طرف سے آئے تھے، میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، 2 ووٹ نہیں ڈالے گئے تھے، ایک میرا تھا، ایک افضل خان کا تھا، لالا افضل خان، ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے۔ میں نے اٹھ کے اسپیکر سے پہلے دن بھی کوشش کی، بابا اس نے کہا یار سمجھنے کی کوشش کرو، بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو۔ دوسرے دن میں نے کہا جناب اسپیکر، میرا پوائنٹ آف آرڈر کیا تھا، اگر ابھی اجازت ہو میں پڑھ لوں۔ جی پلیز پلیز۔ میرا پوائنٹ آف آرڈر مسٹر اسپیکر انتہائی بیسک اور بالکل ہماری اس اسمبلی کی پہلی ابتدا سے متعلق ہے۔ میں آپ سے استدعا کروں گا اور آپ کے توسط سے تمام ایوان سے، حزب اختلاف سے بھی اور حزب اقتدار سے بھی، اور اگر کوئی جج صاحبان ہو تو ان سے بھی، جناب والا ہماری ابتدائی حلفنامے سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے، وکیلوں سے پوچھا ہے، آئینی ماہرین سے پوچھا ہے، ان کی رائے یہ ہے، بلکہ ہم سب کی رائے یہ ہے کہ حلفنامہ ایک فارمیلٹی نہیں ہوتا، قسم اٹھائی قسم ہوتی ہے۔ ایک ایک حرف، ایک لفظ کو آدمی اون کرتا ہے اور اس کو انگریزی میں ہے یہ ریمین اٹ۔ تو جناب عالی، ہم سے جو حلفنامہ لیا گیا، باقی تو انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہم سے پڑھوایا گیا ہے، اب بھی 2 غریب ممبران سے پڑھوایا گیا ہے، وہ انگلش میں کچھ یوں ہے، and that I will preserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan۔ اردو میں کچھ یوں ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ الفاظ میرے خیال میں جناب والا ویگ ہیں، یہ ہمارے ان غریبوں کے MLAs کی حضرات کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسے ملک میں، ایک ایسے بدقسمت ملک میں جس کی سیاسی تاریخ اس سے عبارت ہو کہ 4-5 سال کے بعد کوئی سربراہ آ کے آئین کو جوتوں تلے رون ڈالتا ہے، پھر بجائے اس کے کہ ان سے پوچھا جائے، کوئی گارڈین آف لا اس کو کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ جاتا ہے۔ مجھ جیسا غریب آدمی، ڈرپوک آدمی، اس کو نظریہ ضرورت، نظریہ موجودیت یا اس کے تحت اس غلط کام کو جو اس نے کی بات کیا آئین کا حوالہ دیتا ہوں۔ اب تو نہیں رہی نا یہ روایت۔ میں نے عرض کہا تھا، میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو ہم سے یہ ذمہ داری لے لیں، یا پھر اس حالت میں یہ ڈال دیجئے، سوری میں اس میں یہ کہا تھا، میں نے جو آئین اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکا، جو اپنے بنانے والوں کو محفوظ نہیں کر سکا، ہم غریب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں لیکن میری گزارش ہے کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، آئینی معنی سے مشورہ کیا جائے، وکلاء صاحبان سے مشورہ کیا جائے، اور اس فکرے کو یوں ڈالا جائے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سربراہ یا میرا جیسے کوئی بیوقوف آدمی
اس آئین کو توڑتا ہے تو تمام عوام کو یہ حکم دیا جائے کہ تمام پاکستان کے رہنے والوں کو یہ حکم ہو کہ جو ادارہ، جو آدمی، جو فرد آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے، اس کے خلاف لڑنا جائز ہے، اور ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے اور لوگوں سے میں پہلے دن یہ کہا آرٹیکل 6 اس لیے ڈالا گیا وہ آئین کے تحفظ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کیا اس نے تحفظ دیا ان کو؟ دوسری بات یہ کیا ہے اس نے تحفظ دیا؟ ابھی تو شروع ہوا نا پروسیس. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر میں معذرت میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک گزارش پلیز. میری صرف رائے یہ ہے پاکستان اب بھی بہترین ملک ہے، الحمدللہ وائبل، ریسورسفل، 20 کروڑ انسانوں کا ملک، اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کہ کوئی کیا کرے. لیکن اس کی شرط یہ ہے آئین یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، یہاں پارلیمان کی عزت ہوگی، یونٹی آف کمانڈ ہوگا، اور یہاں رہنے والے دے مسٹ بی ایکول بیفور لا. ہم نے اپنے گھر میں دیکھ میں پھر اپنی طرف آتا ہوں، بلوچ ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، وہ کیوں دیکھے گا دوسرے ملکوں کی طرف؟ آپ ان کو انسان سمجھیں، آپ ان کو ایکول پارٹنر سمجھیں، آپ ان کو اس آئین کے مطابق 47 میں آزادی لی، آپ ان کو حق حکمرانی دیں. پھر نہ کوئی مودی آ سکتا ہے، نہ کوئی CIA کا چیف آ سکتا ہے، نہ کوئی موساد کا آ سکتا ہے. اور اگر ہم اپنے لوگوں کو تنگ کریں گے، دنیا جہاں کے تمام ایجنسیاں ہماری مخالفین کو سب کچھ دے دیں گی اور ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. اب تو جمہوریت ہے. 2008 کے الیکشن کہاں کی جمہوریت؟ پرسوں نیوز اخبار میں ہے، پرسوں نیوز اخبار میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا یا ترسوں، کہ بلوچستان کے بچے بوڑھے سارے نیوٹریشن پرابلم میں مبتلا ہیں، یعنی فاقہ روٹی نہ ملے. کیا غریب بلوچ، کیا غریب پٹھان، ہم سب کی آبادی لاہور ضلع سے کم ہے، ہمارے ریسورسز اربوں میں ہیں. تو وہ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیڈرشپ کا کام ہے ڈور سٹیپ تک سروسز دے. لیڈرشپ مینز constitutional leadership. دیکھیں بادشاہ بھائی، حالات خطرناک ہے، میرے وطن سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا حیثیت ہے ہمارے علاقے میں، ہماری حیثیت، ہمارے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ بلوچ علاقے میں 60s میں گیس میں یہ گسا پٹھا دلیل میں دیتے بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ ختم ہونے والی ہو گیس. لیکن ابھی تک مری بکٹی کے بچے بچیاں آگ جلا کر روٹی پکاتی ہیں. یہ آپ نے ہمیں حق دیا ہے، حق حکمرانی. وسائل کی تقسیم بھی مسئلہ ہے، حق حکمرانی، وسائل کی تقسیم، حق حکمرانی جو میرا ہے. آپ کو جو اللہ نے دیا آپ کو مبارک. ہم نہ امریکہ کے خیرات خور بننا چاہتے ہیں، نہ ہندوستان کے خیرات خور بننا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کے خیرات خور بننا. ہمارا ملک وسائل سے بڑا پڑا ہے بالکل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دنیا جان کی نعمتیں لیکن سارے بھوکے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر یونٹی ہونی چاہیے. ذرا یہ میں نکات ریز کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور سینئر سیاستدان جناب محمود خان اچکزئی صاحب. جب ہم اتحاد کی بات کریں، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ جب قوم متحد ہوگی تو کوئی باہر سے نریندر مودی، کوئی بھی باہر سے آ کر نہ تو مداخلت کر سکے گا. اگر ہم حکومتی اتحاد ہی کی بات کریں، آپ بار بار وہ بات کر رہے تھے اپنے بیان کی، لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا اگر آپ کی ہی حکومت، آپ اتحادی ہیں ظاہر ہے، وہاں ایک وزیر داخلہ کھڑے ہو کے آپ کے بیان کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریفیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں، تو میں ایز پاکستانی شہری کیا سمجھوں گا؟ دیکھیں، میں مزید تلخیاں بڑھانا نہیں چاہتا. ریکارڈ پہ آیا، پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ، ایوان کے ریکارڈ پہ آیا. یہی وزیر داخلہ، وہ مسلم لیگی ہے، وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، میاں صاحبان کا بڑا پرانے ساتھی ہیں. یہی وزیر داخلہ کھڑے ہو جائیں اسمبلی میں نیکسٹ میٹنگ میں اور کہہ دیں کہ دس از دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ سپریم ہوگا. یہ جس آدمی کو یا جس ادارے کو رہبری کا حق دیتا ہے
वो हमारी राबरी है, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। नहीं, Majority of it. जिस ओथ की आप अभी मुझे Yeah. बात कर रहे थे Yeah. कि आई विल प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द Yeah. कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के तहत तो उन्होंने ओथ लिया है। अब आप क्यों ये कह रहे हैं, एक बाकायदा डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जी चैलेंज कर रहे हैं कि खड़े होकर इसको पढ़ दें? ये फिक्रा हल्फ में नहीं लाया हूँ, ये फिक्रा कि मैंने प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, जज से भी लिया जाता है, हमारे स्पीकर साहिबान से भी लिया जाता है, हमारे चेयरमैन सेनेट से भी लिया जाता है, तमाम मेंबरान असम्बली से लिया जाता है, सूबाई असम्बली से लिया जाता है, और किसी से नहीं लिया जाता, लिया जाता है। जब लिया जाता है, आप हुक्मरान है ना, वी मस्ट मीन इट। और जहां जहां खुदा न खास्ता कोई गलती है, हमें आराम, ये नहीं कि हम लड़े, हम कहें कि फराचा साहब प्लीज। और हमारे एस्टेब्लिशमेंट लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया जैसे हम कोई खारजी लोग हों और अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हो। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की अपनी ताकत है, उनके तैयारे, उनके टैंक, उनसे कौन चीज सकता है। पर्दे के पीछे मीटिंग में बैठ के अपनी तहफुजात बता दीजिए। अभी इन हालात में जब बड़े खतरनाक, उधर से मोदी साहब लगे हुए हैं, उधर से फलाना साहब लगे हुए हैं, उधर पता नहीं कौन लगा हुआ है, और हमारी ये हालत हो कि फराचा कहीं जा रहा हो, महमूद कहीं जा रहा हो, हम तहफ़्फ़ुज़ात तो बताए गए। देखे 3 बड़े इजलास हुए, फौज के आला नुमाइंदे आए। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि डीजीसी आए हों यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में, डीजीसीटी आए हों, बैठे रहे, 6 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में जो कोताही है वो ज़रबे अज़ब पे मुतासर हुई है, दहशत गर्दों को खत्म करने को मुतासर कर रही है। तो नेशनल एक्शन प्लान तो मुंतखब नुमाइंदों का काम था, वो फौज ने आके थोड़ा बनाना था, नैरेटिव उन्होंने नहीं बनाना, उन्होंने मदरसा रिफॉर्म्स नहीं बनानी, उन्होंने सेक्टेरियनिज्म खत्म नहीं करनी। मेरे बात ये, मैं बार बार अवॉइड करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ असेंबली में कहा है, मैंने एक एक लफ्ज जचा तुला इस्तेमाल किया है। अभी रिपीटिशन में लोग हो जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ 20 करोड़ इंसानों का मुल्क दुनिया की हर बदबख्ती का मुकाबला कर सकता है, न्यूक्लियर पावर है ये मुल्क। यस, न्यूक्लियर तो वो खतरनाक चीज, उसका नाम मत लो। न्यूक्लियर इसलिए नहीं होता कि लोग इस्तेमाल करें, 2 दफा इंसान ने इस्तेमाल किया, डिटरेंस है, दैट विल बी देयर। 20 करोड़ इंसानों का मुल्क, हम अपने आवाम को इंसाफ दें एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को चलाएं, एक दूसरे को पर्दे के पीछे बताएं कि भाई पर अच्छा क्या कर रहे हो, आप मुझे कहें, मैं आपसे कहूं, दुनिया को हम ये बताएं कि वी आर यूनाइटेड। अभी देखिए अमेरिका जैसा खतरनाक मुल्क, अमेरिका ने खुमैनी के इनकलाब के बाद वो जो सफारत पे कब्जा हुआ था, उनका हेलीकॉप्टर भी आया था, इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद आज तक अमेरिका यूं कर रहा है ईरानियों को, मैंने आपको नहीं छोड़ा। लेकिन ईरान ने यह कमाल किया है, अपने अवाम का इत्तेहाद और अपने इर्द गिर्द कोई भी दहशतगर्दी, हीरोइन, चर्स, इसका कोई वो नहीं छोड़ा, अभी तक महफूज। मैंने ये कागजों में पढ़ा है, एक आदमी या एक इदारा जिसको दुनिया दहशतगर्द कहती है कि ये दहशतगर्द, इनको संभालो, और खुदा न खास्ता मैं आप कहें कि हमारे एसेट्स हैं, तो क्या हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे? तो फलसफा तो खत्म हो गया। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात थी वो तो बार बार स्ट्रेटेजिक वर्ड की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग, ऐसे इदारे हैं जिनकी तरफ लोग नुमाई करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, और हम में ऐसे लोग हैं सिविल और दोनों की कि ये हमारे वो हैं, एसेट्स हैं। आप जाती तौर पे क्या समझते हैं, ये फलसफा खत्म नहीं हो गया, ये सोच अब खत्म नहीं हो रही? अगर मुकम्मल खत्म नहीं हुई तो ग्रेजुअली तो हम उससे पीछे हो रहे हैं। जितने हमें ग्रेजुअली पीछे होंगे उतना पाकिस्तान मजबूत होगा, उतना। अब सीपैक की बात हो रही है, किसकी मैं बात करूं? सीपैक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी में, सारे लोगों की मौजूदगी में फैसला हुआ था कि गरबी रूट को प्रायोरिटी दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान, जोब, ये कोयटा, किला सैफुल्लाह, सोराब एंड गवादर, आप इस पे काम करें। मौलाना फजल रहमान, उसकी तमाम लश्कर, उसके तमाम तालिबान जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, वो ANP की तमाम पार्टी, उसके वर्कर, हमारी पार्टी, जो भी पार्टी, हम किस किस्म का दिफा चाहते हैं, वी आर विद यू, वी आर विद यू। हम ओपन कह देंगे, हम मोदी से कह देंगे, अमेरिका से कह देंगे, हम ईरान से कह देंगे कि आप चाबहार को डेवलप कर रहे हैं, आखिर हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं कि हम गवादर को डेवलप करें? हम बात करेंगे, ओपन करेंगे। गरबी रूट बन तो रहा है, जिस जो वादा हुआ है अभी नहीं बन रहा है, उस सेंस में बन तो रहा है, उस ठीक है, गुजारा हो रहा है, लेकिन जो प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं दी गई।
پھر میں کہوں گا اتحادی تو آپ ہیں، وہی وزیر اعظم میاں نواز میں شریف اتحادی صاحب۔ صرف آئین کے لیے ہوں۔ ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے نا، اس لیے یہ سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے اس سوشل کانٹریکٹ کو نہ چڑھے، اس کو مزید آج کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ پرابلم ہے لٹریسی ریٹ، آپ ابھی کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، آپ ابھی ہمارے بڑی قومی زبانوں کو ہم علاقائی زبانیں کہتے ہیں، سرائیکی کو ہم علاقائی زبان کہتے ہیں، پنجابی کو ہم علاقائی زبان کہتے ہیں، کروڑوں کی زبان، پشتونوں کی سندھی کو ہم علاقائی زبان کہتے ہیں۔ آپ ابھی یہ مہربانی کر دیجئے سرائیکی بچوں کو، پنجابی بچوں کو، پشتون بچوں کو، بلوچ بچوں کو اپنی مادری زبان میں پرائمری تک تعلیم دیں۔ صوبے کریں نا، اب تو ایجوکیشن صوبوں کے پاس چلی گئی، 18ویں ترمیم میں کانکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ ابھی شروع کر دیں، آپ کا لٹریسی ریٹ 80% ہو جائے گا۔ درست ہے، درست فرمایا آپ نے، تو ڈو اٹ، کیا گڑبڑ ہے؟ صوبے کریں نا، بسم اللہ، صوبوں کو چلا گیا نا اختیار۔ ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، یہ چھوڑ دیجئے، صوبوں سے ہم کروا دیں گے۔ آئیں اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو چلائیں، یہ چل سکتا ہے۔ کیا ہے ہماری آبادی، کیا ہے بلوچ پشتون آبادی، کیا ہے ہمارے وسائل اربوں کربوں میں، اور ہم سارے میں بار بار کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میں نے بار بار کہا ہے بالکل بلوچ غریب علاقے میں تیسرے جوڑے کپڑے کا تصور نہیں۔ میں جانتا ہوں عید کے لیے کپڑا نہیں ہے بچوں کا، نہ بیوی کا ہے، نہ بیٹی کا ہے، نہ بچے کا ہے، اور پھر آپ کہیں کہ جھنڈا اٹھا اور کہو زندہ باد۔ میرے زندہ باد کہنے سے کچھ ہوگا نہیں، میں کہہ دوں گا، ہم سب اٹھ کے اٹھا دیں گے، خدا کو مانیے۔ اگر فاقہ اس ملک میں ہمیں سب سے بھوکا رکھو، اور اگر یہ ملک دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک ہے اور ہمیں فاقہ کشی پہ وہ کیا جائے، ہمیں اختیارات نہ دیے جائیں، ہمیں انصاف، ہمیں سے میرا مراد یہ نہیں کہ میں شاونسٹ ہوں یا خدا نہ پتہ جو آئین میں درج ہے۔ ہر غریب آدمی پاکستان کا، ہر غریب، پنجاب غریبوں کی حالت ہے، ایک غریب مظاہرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئیں مہربانی کریں، اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں، ان کے لیے انصاف دیں، ان کی روٹی اس کا بندوبست کریں، اور صرف اور کوئی نہیں چاہتا آپ سے، ان کو اتنا امن دیں کہ وہ اپنے گھر سے اپنے بچوں تک، اپنے اسکول تک جا سکے۔ اور اگر یہ اپنی کہہ سکتے ہیں nobody is the right to go in this country، چاہے فوجی ہو چاہے سیولین ہو۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں، جب پھر پیسے سرمایہ باہر چلا جائے گا، وہ پاناما اتنا بڑا اسکینڈل بن گیا، آپ چلے گئے، کمپنیاں بن گئی وہاں پر، تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان کے بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آگے لینڈ کرنے کے لیے۔ میں اچھا بھائی بار بار بس کے لیے وہ کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ کیا بتا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، یہ نواز شریف نے کیا تھا، یہ جنرل مشرف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا۔ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ تو عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ نے کیا کیوں؟ یہ تو چھٹی صدی کے عیسوی کے بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنرل مشرف کو ضرورت تھی، وہ پیپلز پارٹی آپ بھی کہتی ہے کہ جنرل مشرف کو ضرورت تھی۔ دیکھیں، ہم ایسے ضرورت کے وقت، میں فرقسی کا اتحادی ہوں، اگر وہ یہ کام کرے گا میں کہوں گا سوری میں نہیں ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ مشرف کا بھی تو کسی نے ہاتھ روکنا تھا، کیوں نہیں روکا ہم نے؟ کیا اس میں سب کچھ اللہ کے حوالے نہیں ہوا؟ کیس تو چل رہے ہیں، تو کیس تو یہ تو لوگوں کی ہمت ہے، کیس میرا مطلب یہ ہے نہیں بٹ کیسز تو یہ اتنا تو کریڈٹ دیں کہ پہلی بار کیسز چل رہے ہیں، عدالت نے ان کی تمام پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو عدالتوں کا زندہ باد، لیکن کرنے والے تو اور ہیں۔ ابھی عدالت کی فوج کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کی فوج کہاں ہے؟ وزیر اعظم کی فوج کہاں ہے؟ آپ کے اپنے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، یہی چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ عدالت کے حکم پہ ہم بھیج رہے ہیں، دوسرے دن پھر عدالت نے تو نوٹس لیا تھا اس چیز۔ میں عرض کر رہا ہوں، عدالت ایک جج جب وہ کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، ایک خدا نخواستہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دیتا ہے، تو اس کا حکم پاکستان کے تمام اداروں پہ لاگو ہے، اس آدمی کو پکڑ کے وہاں لے جائیں۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ پارلیمنٹ جج چپ کے راستے سے جا رہے تھے، پارلیمنٹین چپ کے راستے سے جا رہے تھے، فلانے کہاں سے باقی آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، جب بیک ڈور سے سب میں اشاروں کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بابا خدا کو مانو، بہت کیا، نہ کھیلو اس ملک سے، نہ کھیلو اس ملک سے، ٹرسٹ دس کنٹری۔ جو آدمی منتخب ہو کے آیا ہے، جو بھی ہے، ایکسپٹ ہم، جو بھی آیا ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے چیک ہم، لیکن یہ نہیں کہ نہیں فراچا کو نہیں چھوڑنا، محمود کو لانا ہے، لے آؤ۔ نہیں، چیک، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چیک ہم، یہ
یہ چیک ہم والی باتیں، یہ تیسری اسمبلی ہے. جنرل مشرف کی ایک اسمبلی تھی، آصف علی زرداری کی ایک اسمبلی تھی، اب نواز شریف کی اسمبلی. یہ کنٹینیوٹی انکانشیسلی تو جاری ہے ہمارے سسٹم کی. جو اس طرح بڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش، وہ لوگ، میں کسی کی نام نہیں لیتا، دکھ ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہر وقت غیر جمہوری حکومتوں کے ساتھ دیا ہے، ان کے دستیراز رہے ہیں، ان کے سپوکس مین رہے، وہ سب سے زیادہ ووکل ہیں ڈیموکریسی کے خلاف. بھائی یہ حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے. جمہوریت مینس کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جلسے کرے، جلوس کرے، فلانا کرے، منظم کرے. پرسوں، کل، آج ٹی وی پہ آ رہا تھا، میں کسی کی منت نہیں کرتا، آج ٹی وی پہ آ رہا تھا مولانا جو ہمارے کینیڈا کے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری، کہ جی ایک پارٹی بائی فورس افغان مہاجرین کو شناختی کارڈ دے رہی. 30 اگر ثابت ہو جائے میں پاکستان چھوڑ دوں گا. یہ تو آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا اس جاتا لیے ہے. کہ وزارت داخلہ نے ایک وہ جاری کیا ایک دن، جس آدمی کے سے ذریعے جاری کیا اس کو یہاں پروموٹ کر دیا گیا. بابا اگر آپ کرتے ہیں بسم اللہ، ہم قطعاً اس کے وہ نہیں کہ ہم کسی کے لیے شناختی کارڈ بنائیں، لیکن افغانوں کے نام پہ ہمارے شناختی کارڈ کوئی روکے گا، آئی ایم سوری، ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. بریک کا وقت ہوئے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابتدا میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ریفرنس لے کے چلی گئی وزیر اعظم کے خلاف. وزیر اعظم کی ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب. آپ شناختی کارڈز کی بات کر رہے تھے، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا. میں اگلے کا بنا تھا بٹ میں نے کہا اس پہ ذرا رہ جاؤں. ملا اختر منصور کو جس وقت مارا انہوں نے میزائل داغ کر کے، آپ ہی کے ضلع کا شناختی کارڈ نکلا. تو یہ پھر شکایات تو ہیں ان علاقوں میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ پختونوں کو شناختی کارڈ دیے گئے ہیں، چاہے وہ نادرا یا اس سے پہلے شناختی کارڈ کا محکمہ تھا، جعلی ملی بھگت، کرپشن تو ہوتی رہی ہے، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ اس پہ میں اور آپ نے بات کی تھی، اگر آپ بھول گئے، اختر منصور مرحوم شہید پہ ہماری بات ہوئی تھی. اختر منصور شہید؟ جی بالکل شہید. شہید کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں. میں کیا ہوں غریب، اگر جس طرح وہ کہتے ہیں وہاں جا رہا تھا اور لوگوں نے مار دیا. بات یہ ہے میرے بھائی، ہمارا ملک، ہمارے ملکی ادارے اوپن کہہ دے دنیا کو کہ ہم نے اس جنگ میں جب سوویت یونین افغانستان آیا تھا، ہم نے ہزاروں لوگوں کو شناختی کارڈ دیے ہیں، ہم معاف کر دیں گے. آپ نے پاسپورٹ دیے ہیں، آپ نے شناختی کارڈ دیے ہیں، آپ نے دیے، ہم نے نہیں دیے. کہہ دو لوگوں کو. بار بار مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ایمن الظواہری جوان آدمی تھا، اس کی تھوڑی سی داڑھی تھی، وہ صدر سادات کے قتل میں قید تھا. وہ کیسے پہنچا یہاں؟ کیوں ہمیں وہ کرتے ہو؟ آپ دنیا جہاں کے لوگ آپ لے آئے، آپ نے ان کو خطرناک ٹریننگ دی، اور آپ نے غلطی یہ کی کہ رجسٹر نہیں رکھا. کون آیا تھا؟ کون کہاں کیا ٹریننگ ہم نے دی تھی؟ وہ غریب کرنل امام کہتے ہیں ہم نے 95,000 لوگوں کو ٹرین کیا تھا. ابھی سوویت یونین کے خلاف 80 کی دہائی میں. کوئی وہ بابا سیدھی سی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ افغان یہاں جس طرح آئے ہیں، ہم کسی افغان کو شناختی کارڈ دینے کے حق میں نہیں ہیں. کلیئر ہو گیا. کروڑوں لوگ ہمارے مصر کے، بنگلہ دیش کے، دنیا کے غریب گزارا کر رہے ہیں عرب ممالک میں. ان کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے. کوئی کاغذ دے دو ان کو، اور اگر ہمارے خلاف ثابت ہو جائے بسم اللہ کیس کر دیجئے. یہ ہمارے اپنے جو پاکستانی ہیں ضرب عضب کی وجہ سے نارتھ وزیرستان ایجنسی سے آئے، جنہیں ہم ٹی ڈی پیز کہتے ہیں، عارضی طور پر جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، ان کا مسئلہ بھی تو اٹکا ہوا ہے. وہ بھی تو ابھی پوری طرح ظاہر ہے. اب پھر سردیاں آ رہی ہیں. یہ ابھی ذرا سی بات کر دو لوگ اس ایشو بنا دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اس ملک میں کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو. نہیں، سوات والا تو بڑا اچھا کامیاب آپریشن تھا. اسی طرح سے لوگوں کو نکالا تھا، پھر بسا دیا جا کے. بس بسم اللہ پھر لگے رہے. چلے میں اس پہ آتا ہوں کہ پیناما لیکس کا معاملہ ظاہر ہے پھنسا ہوا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم وہ پہلے ہی جلسے کر رہے ہیں. ظاہر ہے سڑکوں پہ بھی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. شیخ رشید باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. اب سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں.
آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, جی جی اسپیکر کی گارنٹی مانگی جا رہی ہے. اسپیکر جتنا بھی نیوٹرل بنے, ظاہر ہے وہ کسی پارٹی کا نامزد ہوتا ہے, اسپیکر کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پراچا بھائی, میں جمہوری آدمی ہوں. جمہوریت کے اس میں فریم میں رہتے ہوئے ہر آدمی کا, مرد کا, عورت کا, ہماری اقلیتوں کا, جو بھی انسان یہاں رہتے ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جمہوری آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلوس نکالیں, جلسے کریں, تنظیم بنائیں, مارچ کریں, فلانا کریں. لیکن اگر بات یہ ہو کہ ہم جمہوری اس کی فائدے اٹھا رہے ہیں اور ارادہ یہ ہو کہ ہماری جمہوری انسٹیٹیوشن کو گرانے کی کوشش کی جائے, ہم اس کی مدافعت کریں گے. ہم نے یہاں بھی کیا تھا 126 دن. یہ کوئی ملک ہے؟ 126 دن ایک پارلیمنٹ پہ مظاہرہ تھا, لوگ غصے, انہوں نے وہاں خیمے گاڑے, لوگوں کو مارا, غلیر اٹھا کے سپاہیوں کی بے عزتی کی, پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے پی ٹی وی گھس گئے, آج تک کسی کے خلاف کیس نہیں بنا. یہ کوئی ملک ہے؟ اس طرح ملک چلا جاتا ہے. تو پارلیمنٹ نے سنبھالا تو صحیح نا, اسی نظام کو سنبھالا, اسی جمہوریت کو پارلیمنٹ نے سنبھالا, لیکن ہمارے 40,000 ہمارے وہ کھڑے ہوئے تھے. کیا وزیر داخلہ صاحب نے ان کو عمران خان اور قادری صاحب کی تقاریر کے لیے کھڑا کیا تھا کہ وہ تقریر سنتے رہے 126 دن؟ 40,000 لوگ, بے عزتیاں, گالیاں, فلانا فلانا فلانا, لیکن کسی نے پوچھا نہیں کہ پارلیمنٹ کیسے گری, پارلیمنٹ میں خیمے کیسے گئے, پھر چل پڑے ہیں. بسم اللہ. تو پھر کس کی ذمہ داری بنی ہے؟ آپ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں, پھر خود ہی بات کر رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے, حالانکہ وہ آرٹیکل بھی پرووک ہو گیا تھا 245 نہیں, اسی پہلے والا, کہ اس میں ابھی ہماری وزیر اعظم کی اور فوج کہاں ہے؟ یہی ہماری فوج ہے, یہی ہماری پولیس ہے, یہی ہماری وہ ہے. جب وہ بالکل خاموش کھڑے رہیں گے تو لوگ تو پارلیمنٹ کو بم سے اڑا دیں گے. کیسے ان کو فوج تو آئی تھی, یہ جو سینسیٹیو بلڈنگز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بالکل وہ آرام سے کھڑے تھے, لوگوں نے جا کے وہاں خیمے گاڑ دیا. یہ کہیں ہوا ہے؟ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. یہاں ایس پی کو پتھر مارے گئے, ان کو ڈنڈے مارے گئے, دبنگ خان کو. یہاں سیکریٹریٹ کے سامنے سیولین لوگوں سے پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں. میں خود تلاشی دیتا تھا, آپ بھی دیتے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیسے آگے بڑھیں اس مسئلے پہ جو پیناما لیکس کا مسئلہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوم کو. آپ بار بار قوم کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. میں نے پرسوں بھی کہا تھا, دیکھیں میری دلیل کو پتہ نہیں گسی پٹی ہے یا غلط ہے یا ٹھیک. میں نے کہا اگر پراچا کا نام ہے پاناما لیکس میں, بالکل اس کا نام ڈال دیجئے, اور اگر پراچا کے سارے خاندان کا نام ہے, اس کا نہیں ہے, اس کو نہ کھینچے. آپ کمیشن بنائیں, کمیشن والا بلا لے گا کہ پراچا بھائی تیرے تو خاندان کے 18 آدمیوں کے وہ ہیں, پاناما لیکس میں کمپنیاں ہیں, پراچا وہاں بات کر لے گا صرف اس بنیاد پہ. اب حکومت نے, آپ نے کمیشن کی بات کی, حکومت نے کہا تھا کہ 1956 کا انکوائری کمیشن بناتے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے واپس کر دیا کہ یہ اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ایک ٹوتھ لیس سا کام ہو جائے گا. یہ جو ٹی او آر بھیجی ہیں وہ ویگ ہے. یہ سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات یا اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا. تو گورنمنٹ پھر آگے بڑھتی نا, کوئی اور پرپوزل دیتی, ملتے رہے, ٹی او آر بنتی رہی, لیکن معاملہ ٹھپ ہوتا رہا. ٹی او آر تو اٹکا ہوا یہاں ہے کہ بابا میاں محمد نواز شریف کا نام ڈالو. میاں محمد نواز شریف کا نام, اگر ان کے نام کوئی کمپنی ہے, میں آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہو کر کہہ دوں گا کہ ان کا نام ڈالا جائے. اگر اس کا نہیں ہے تو وہ یہ کر دو, جس کورٹ میں پیش کرنا ہے وہ کورٹ خود بلا لے گی ہر آدمی کو. یہ نیشنل ایکشن پلان کی عمل درآمد پہلے وزیر داخلہ کے پاس تھی, عمل درآمد کا کام وزارت داخلہ کے پاس تھا, ان سے لے کے یہ چلا گیا اب قومی سلامتی مشیر جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کے پاس. یہ تبدیلی کیوں دے کی میاں صاحب؟ ناصر جنجوعہ باوجود اس کے, میں آج بھی تجویز کرتا ہوں, باوجود اس کے کہ وہ فوجی تربیت کے آدمی ہیں, لیکن صاف سپوکن بات کرنے والا, میچور آدمی ہے. میں اب بھی کہتا ہوں, جہاں آپ لگے ہوئے ہندوستان کے ساتھ لگے رہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ناصر جنجوعہ اور ان کی راہ کا جو بلا ہے ریٹائرڈ, ان کے کانٹیکٹ کو مضبوط کر دیجئے, وہ آرام سے بات کر لیں گے. اجیت دوول کے ساتھ تو ان کا رابطہ رہتا رہا ہے, جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر. اس کو وہ کر دے, ہو جائے گا. آخر ہم نے کچھ تو کرنا ہے, اور اگر ایسے لوگوں سے کروانا ہے
ان میں فار ایگزامپل آپ اجیت دوول کی بات کر رہے ہیں کہ جنرل ناصر جنجوا صاحب اور اجیت دوول کے درمیان رابطہ بھی ہے، گپ شپ بھی ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. جنجوا از ٹرسٹڈ بائی سویلین گورنمنٹ اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، شریف آدمی ہے، سافٹ اسپوکن. میری طرح یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ نہیں کر سکتے. میں اس دن وزارت داخلہ کی اس میں تھا میٹنگ میں، سوری ٹو سے اٹ، مجھے کرنا پڑتا ہے. میں آیا، یہاں کرسی پڑی ہوئی تھی، اس پہ فاطمی لکھا ہوا تھا، ہمارا فاطمی. جی میں کرسی پہ بیٹھ گیا. سید طارق فاطمی صاحب. یا میرے یہاں قیوم صاحب بیٹھے، قیوم. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کسی کو لیا، یہاں بٹھا دیا. اس نے مجھے کہا جو خیر، میں انڈیا، میرے کان کمزور ہے کہ اس سفارت کا تھا یا وہاں کا آدمی تھا. میں نے جو خیر کی جو طریقہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ بھائی پہلے بھی ہم آپ پہ وہ ہیں کہ آپ قبضہ گر لوگ ہیں، آپ نے آ کر فاطمی کی کرسی پہ قبضہ کر لیا. وہ زندہ ہو گیا، میں نام بھی نہیں پوچھا اس کا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میں اس لیے یہاں آدمی کوئی مجھے بٹھا کے لے آیا ہے کہ ہمارے سیکرٹری کے لیے کرسی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طرح آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. میں نے کہا کہتے جو میرا سیکرٹری آئے گا میں. اچھا، ایک دن وزیر اعظم صاحب نے 4-5 سیاستدانوں سے ملاقات کی، آپ بھی شامل تھے. اس کے بعد میر حاصل بدنجو صاحب آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، اور ان کے ساتھ پھر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب بھی آئے تھے. وزیر اعظم صاحب نے کچھ اہم فیصلے بھی کرنے ہیں. جی وہ کب تک ہو رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا. نہیں، کوئی مشاورت، کوئی آپ کی بات؟ وزیر اعظم میں انتہائی احترام کرتا ہوں، آپ پہ تو ٹرسٹ کرتے ہیں، بڑا اعتماد کرتے ہیں. دوست بھی. وزیر اعظم کا کوئی فیصلہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہوا میں اختلاف کروں گا. نہیں، کوئی آپ سے مشورہ کیا گیا؟ جو بھی کیا ہو، اگر کوئی فیصلہ ان کا، میں ایک کا نام، یہ تو بڑی کھلی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ تو میں بھی جانتا ہوں، ظاہر ہے ایک منتخب وزیر اعظم کا غیر آئینی فیصلہ ہو نہیں سکتا نا. کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی لوگ کر دیتے ہیں. 2 آدمی ہیں، ایک کا نام نثار ہے، میرے دوست ہیں، ایک کا نام شہباز ہے. ان کو اگر میں اکٹھے لکھ دوں تو NS بن جاتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی. میں اس نیشنل سیکیورٹی کو نہیں مانتا. نثار شہباز یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب. ناظرین، بات چیت آپ نے سنی. ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو